المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے سلالۃ المفتاح کے مقدمے کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ناظم حفظہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو کتاب کے مقدمے میں انہوں نے ایک تو عمومی طور پر شرعی علوم کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد خاص طور پر اپنی کتاب کا تعارف پیش کیا۔ تو جہاں تک کتاب کے دوسرے باب کا تعلق ہے، تو اس میں ناظم رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے مقدمۃ فی حدود لعلم التفسیر۔ تو یہ دوسرا مقدمہ یہاں قائم فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ کتاب میں کبھی کبھار دو مقدمے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقدمہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جس موضوع سے متعلق یا جو آپ آگے پڑھنے والے ہیں اس کے متعلق ایک انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، ایک تعارف دیا جاتا ہے۔ اب جو یہ دو مقدمے ہیں، تو یہ دو مقدمے کتاب میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مؤلفین کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے، اس میں کتاب سے متعلق ابتدائی مباحث یا تعارف موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو مقدمہ اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الفن۔ پہلا ہے مقدمۃ الکتاب، یعنی کتاب سے متعلق تعارف۔ دوسرا جو ہے وہ ہے مقدمۃ الفن یا مقدمۃ العلم، جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق مقدمہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے دیکھا گزشتہ باب میں کہ ناظم حفظہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو یہ میری کتاب سلالۃ المفتاح ہے، یہ اصل میں ماخوذ ہے مفتاح التفسیر سے، اور مفتاح التفسیر ماخوذ ہے امام سیوطی کی الاتقان سے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ اس باب میں ناظم نے کیا کیا ہے؟ کتاب کا تعارف پیش کیا ہے۔ اب جو دوسرا یہ مقدمہ ہے، یہ ہے مقدمۃ فی حدود لعلم تفسیر، یعنی علم تفسیر کے متعلق مقدمہ۔ تو ہم کہیں گے پہلا تھا مقدمۃ الکتاب، دوسرا ہے مقدمۃ الفن یا مقدمۃ العلم جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظم فرماتے ہیں کہ اس مقدمے میں ہم کیا بیان کریں گے؟ حدود لعلم التفسیر، علم تفسیر کے حدود، ہم علم التفسیر کو ڈیفائن کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے محمد ابن علی الصبان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ علوم کی درست پہچان کے لیے ایک علم کو دوسرے فن سے علیحدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک علم کے بارے میں 10 بنیادیں جانیں۔ یعنی ہم نے یہ بات آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھائی کہ شرعی علوم ایک پیکیج ہے، ٹھیک ہے۔ علوم القرآن ہو، اصول الحدیث ہو، علم العقیدہ ہو، لغت ہو، اصول الفقہ ہو، یہ سب مل کر کیا ہمیں دیتے ہیں؟ انسان کے اندر وہ ملکہ، وہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان شریعت کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پیکیج تو ہے، لیکن اب اس علم کو سسٹمیٹک طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مقدمات یا ان علوم کی حدود بیان کی جائے۔ اصول الفقہ میں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، اصول الحدیث میں آپ یہ پڑھیں گے، اسی طرح علوم القرآن میں آپ یہ باتیں پڑھیں گے۔ تو حد کے ذریعے سے بنیادی طور پر یہی ہمارے سامنے مقصد ہوتا ہے کہ علوم کو ایک دوسرے سے ممیز کیا جائے۔
تو یہاں پر ناظم فی الحال ہمارے سامنے علم و تفسیر کے حدود بیان کر رہے ہیں، علم و تفسیر کی حد بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو شعر محمد ابن علی الصبان کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا، اس کو آپ یاد رکھیں. انہوں نے فرمایا ان مبادئ کل فن عشرہ، ہر کسی علم کی 10 بنیادیں ہیں. الحد والموضوع ثم الثمرہ. سب سے پہلی بات الحد، آپ کے سامنے تصور کلیئر ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو اگر ہم عنوان کی طرف آئیں تو ناظم نے عنوان قائم فرمایا ہے مقدمۃ فی حدود لعلم التفسیر. ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں، ہم کہیں گے 2 الفاظ ہیں. ایک تو ان کی حیثیت انفرادی طور پر مفردات، علم ایک مفرد ہے، اس کے بعد تفسیر ایک مفرد ہے، اور مل کر جب یہ اضافت میں جڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم و تفسیر ہے. تو ہم اسی ترتیب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم علم کی تعریف کو سمجھیں گے، اس کے بعد تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم علم و تفسیر کی ایک ڈیفینیشن سامنے لانے کی کوشش کریں گے. جہاں تک علم کا تعلق ہے، یہ بات ہم بار بار آپ دیکھیں گے میں نے بھی بیان کیا ہے اور دیگر اساتذہ نے بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ ہر ایک قوم کے پاس اپنا ایک نظریہ علم ہوتا ہے. ہماری اپسٹمولوجی یعنی آپ اشیاء کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے پاس علم کے سورسز کیا ہیں، آپ کس چیز کو علم کہتے ہیں، کس چیز کو جہالت کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے نظریہ علم اپسٹمولوجی کا واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس پر بات کی ہے کہ وحی کا سب سے اونچا مقام ہمارے نظریہ علم میں ہے. ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم وہاں نہیں بلکہ علم کی تعریف کو سمجھیں گے. اگر لغوی اعتبار سے کہا جائے، لغوی اعتبار سے کیا مراد ہے؟ ڈکشنری میں اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں اس لفظ کے آپ کو کیا معنی ملیں گے؟ اس کے معنی ہے نقیض الجہل. علم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے جہل رفع ہوتا ہے. علم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے جہل رفع ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جہل کسے کہتے ہیں؟ کس انسان کو ہم یعنی کہیں گے کہ یہ جاہل ہے یا اس میں جہل ہے؟ تو جہل کے حوالے سے 2 چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. جہالت کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں جہل بسیط. ٹھیک ہے، جہل بسیط کے کیا معنی ہے؟ کہ آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آج تک کبھی جہاز کو نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ جہاز سے متعلق علم نہیں رکھتے، یا عربی لغت میں کہیں گے یہ جہاز سے متعلق جہل کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جہل ہم کہیں گے یہ بسیط جہل ہے. تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کو علم دیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے جہاز نہیں دیکھا ہے، اس کو جہاز دکھائے، یہ بتائے یہ جہاز ہے، اس کی جہالت رفع ہو جائے گی. ہم کہیں گے اس میں اب علم آ گیا جس کی وجہ سے جہالت رفع ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن جہالت کی دوسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے جہل مرکب. کیا کہا جاتا ہے؟ جہل مرکب. جہل مرکب کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کو خلاف الاصل سمجھنا. ٹھیک ہے، ایک تو تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے جہاز کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا ہے آپ بیل گاڑی کو جہاز کہہ رہے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں بیل گاڑی یہی جہاز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر 2 چیزیں جمع ہو گئی. ایک، آپ کو اصل پتہ نہیں ہے اور آپ چیز کو خلاف الاصل سمجھ رہے ہیں. جہالت پر دوسری جہالت. سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص یہ جہل مرکب کا شکار ہے. ایک تو اس کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، اور دوسرا یہ چیز کو خلاف الاصل سمجھ رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب جہل مرکب سیدھی سی بات ہے جہل بسیط کے مقابلے میں زیادہ مشکل شے ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا لغت میں ہم کہتے ہیں علم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے جہل رفع ہوتا ہے. اب جہل چاہے پھر جہل بسیط ہو یا جہل مرکب ہو. اصطلاحی طور پر علم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے نظریہ علم میں مسلمانوں کے کا جو نظریہ علم ہے اس میں ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں نالج کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتی ہے معلومات، آپ کو یہ چیز پتہ ہے، لیکن آپ کی جسے کبھی کبھار آپ کہتے ہیں جیک آف آل ٹرکس بٹ ماسٹر آف، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ وبا بہت عام ہے. آپ اس میں سے تھوڑا، اس میں سے تھوڑا، اس میں سے تھوڑا، لیکن آپ کے پاس کوئی علم
जमा, आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, आपके पास कुछ मालूमात के ढेर लगे हुए हैं लेकिन वो एक इल्म, एक सलाहियत, एक मलका में तब्दील नहीं हो पाता। अब देखिए, इल्म को जब हम बयान करते हैं कि इल्म के क्या मानी है, तो इल्म से मुराद है इदराकुश शै अला मा हुआ अलैहि इदराकन जाजिमा। इदराकुश शै दोहराएं एक बार, इससे ये चीज़ें याद रहती हैं। इदराकुश शै अला मा हुआ अलैहि इदराकन जाजिमा। सबसे पहली बात है इदराक। इदराक के माने हैं वसूल नफ्स इलल माना बितमामिही, यानी इंसान की फैकल्टीज़ जो है, अंडरस्टैंडिंग की जो फैकल्टी है, वो माना को मुकम्मल तौर पर समझे, उसको हम कहते हैं इदराक। किसी चीज़ का इदराक हासिल होना। अल कारिअतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। आपको कैसे समझ आएगा कि वो कारिया क्या है, यानी उसका मुकम्मल तमाम तौर पर मफहूम हासिल होना आपके बस की बात नहीं है। बात समझ आ रही है? अब हम कहते हैं इल्म की तारीफ क्या है? इदराकुश शै, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जानना। ये हो गई पहली चीज़, यानी जहले बसीत के मुकाबले में इदराकुश शै, आपको पता नहीं है, अब मालूमात हासिल हो गई। लेकिन दूसरी शर्त क्या आ गई? अला मा हुआ अलैहि, अपनी असल के मुताबिक। जैसे हम दुआ भी करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, ए अल्लाह हमें हक को हक समझने की तौफीक दी। कभी क्या होता है, इंसान बातिल को हक समझ बैठता है, वो अपने गुमान के मुताबिक बातिल पर अमल नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसका इदराक, उसका इल्म ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को अपनी असल के मुताबिक नहीं समझ रहा है, वो खिलाफुल असल समझ रहा है। ठीक है, इसीलिए दुआ नहीं सिखाई गई अल्लाह हमें सिर्फ हक दिखाइए, कहा गया अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़, हमें हक को हक समझने की तौफीक दीजिए। व अरिनल बातिला बातिल, कभी क्या होता है, आप हक को बातिल समझते हैं, बातिल को हक समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है? किसी चीज़ के इल्म को हासिल करना अला मा हुआ, जैसे कि वो है। तो यहाँ पर क्या बात समझ आई? इल्म जहल मुरक्कब को भी रफ़ा करता है। जहल मुरक्कब में क्या होता है, इंसान अपने गुमान के मुताबिक चीज़ को तो समझ रहा है लेकिन खिलाफुल असल समझ रहा है, वो बैलगाड़ी को जहाज़ समझ रहा है। बात समझ आई? तो हम कहेंगे इसीलिए इल्म की तारीफ़ में आएगा इदराकुश शै, किसी चीज़ को जानना, अला मा हुआ अलैहि, अपनी असल के मुताबिक, और आखिरी चीज़ इदराकन जाजिमा, पुख्ता तौर पर, यानी यकीनी तौर पर। ठीक है, यानी इल्म में यहाँ पर यकीन का पाया जाना ज़रूरी है। अब अगर यकीन ना हो तो वो मरातिब फिर बयान किए जाते हैं हमारे नज़रिए इल्म में। एक तो होता है शक, इंसान शक में मुब्तला है, या ज़न, गुमान का शिकार है, लेकिन उसको हम इल्म नहीं कहते। हम ज़न को इल्म नहीं कह सकते, हम शक को इल्म, पता नहीं है कि नहीं, ठीक है, नहीं, हम कहते हैं इल्म तब अपनी असल सूरत में आपके पास मौजूद है जब ये है इदराकन जाजिमा, यानी ऐसा इदराक, ऐसा फहम जिसमें फिर शक, जिसमें शक ना हो। तो क्या है इल्म की तारीफ? इदराकुश शै अला मा हुआ अलैहि इदराकन। तो बात समझ आई, इल्म दो चीज़ों को रफ़ा करता है, एक जहल बसीत को और जहल मुरक्कब को। अब जब हम इसको तफसीर के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आएगी, यानी कुरान की मानी को अपनी असल के मुताबिक इस तौर पर समझना कि उसमें कोई शक ना हो। अब इस इल्म को हर जगह आप जोड़ेंगे, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्मुल अक़ीदा, अपने अक़ीदे को असल के मुताबिक इस तौर पर जानना कि उसमें कोई शक ना हो। बात समझ आ रही है? तो ये अब हर किसी जगह जुड़ जाएगी ये बात। अब देखिए, हमारे यहाँ इल्म के हासिल करने को, जहालत को रफ़ा करने की इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, कुरान में इतनी ज़्यादा नुसूस वारिद हैं, और सबसे बड़ा सरमाए इफ्तिखार जो एक मोमिन के लिए है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारा वला दिरहमा। अंबिया जो हैं वो अपने तरके में, अपनी मीरास में दीनार और दिरहम नहीं छोड़ते। व इन्नमा वर्रसुल इल्म, वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? इल्म छोड़ जाते हैं। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। अब जिस इंसान ने अंबिया की इस मीरास में से हिस्सा पा लिया तो उसने बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। ठीक है, तो हम कहते हैं इल्म को हासिल करना हमारे यहाँ महज एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये इंसान को फजीलत के उस मकाम पर पहुँचाता है जहाँ पर ये अंबिया का वारिस करार पाता है।
اب دوسری جو بات میں نے بیان کی تھی، ناظم نے عنوان میں کیا بیان کیا؟ مقدمۃ فی حدود لعلم التفسیر، علم کی تعریف آ گئی، اب ہم تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک تفسیر کے لغوی معنی ہے، میں نے لفظ کے اشتقاق مادہ جو ہے اس کو یہاں بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ آگے چل کر تفسیر کا باب علیحدہ سے آ رہا ہے، وہاں پر ہم مزید تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو فی الحال اختصار کے ساتھ اور بالکل آسانی سے بیان کرتے ہوئے اگر ہم کہیں گے کہ لغت میں تفسیر کے کیا معنی ہے؟ الایضاح والتبیین، یعنی وضاحت کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، یا دوسرے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کسی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز پوشیدہ ہے، اس کو ظاہر کیا۔ اگر کوئی خاتون اپنے چہرے پر یعنی حجاب ڈالے ہوئے ہے تو اگر وہ ہٹائے، ہم کہیں گے صفرت المرأۃ، کہ ایک خاتون نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فی الحال آپ یاد رکھیں، مزید لغوی تفصیلات کو ہم تفسیر کے باب میں دیکھیں گے۔ فی الحال جو لغت میں معنی ہے وہ کیا ہے؟ الایضاح والتبیین۔ تو اس معنی میں یہ قرآن مقدس میں سورۃ الفرقان میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی یا آپ کے پاس کوئی مسئلہ، کوئی سوال لے کر آتے ہیں، ہم آپ کو حق اور اس کی بہترین وضاحت بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تفسیر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ الایضاح والتبیین، وضاحت کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اب تفسیر اصطلاحی طور پر سمجھنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس تعریف کو بہت اچھے سے سمجھے، اس پر بہت زیادہ غور کریں کہ تفسیر کے کیا معنی ہے۔ اس زمانے میں تفسیر کے نام پر گمراہیاں بیچی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب تفسیر کو ہمارے نظر علم میں کیسے سمجھا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور یہ تعریف جو ہے، یہ تعریف ہے اپنی غایت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف فلاں چیز، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے تعریف کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے اعتبار سے چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ علم، اس کا مقصد کیا ہے۔ تعریف کی دوسری صورت ہے ہم اس کے وسائل، ٹولز کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ جو یہ پہلی تعریف ہے، یہ اپنی غایت یعنی مقصد کے اعتبار سے، علم و تفسیر کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ تعریف یعنی علوم القرآن کے مشہور عالم عبدالعظیم الزرقانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مناہل العرفان میں بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں تفسیر سے مراد ہے علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ۔ یہ بہت زیادہ اہم تعریف، بہت زیادہ اہم تعریف ہے۔ تو فرماتے ہیں تفسیر وہ علم ہے جس میں ہم قرآن کریم میں اللہ کی مراد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کی امکانی حد تک، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بالکل ابھی کروڈ ٹرانسلیشن کیا ہے، جب میں وضاحت کروں گا تب آپ انشاءاللہ اچھے سے سمجھیں گے۔ پہلی بات کیا کہا گیا؟ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر علم ہے، تفسیر علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس علم کا کیا ہے سبجیکٹ میٹر، کیا ہے؟ القرآن الکریم، قرآن کریم۔ لیکن قرآن کریم پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے ہم مراد اللہ تعالی، اللہ کی مراد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی کلام کرنے والا کلام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے سامع تک اس کے خیالات یا جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگر میں کوئی ایسی زبان بولوں یا ایسی باتیں بیان کروں جو آپ سمجھ ہی نہ پائیں، تو میں کہوں گا کہ یہ کوئی پر مقصد با مقصد کلام نہیں ہے۔ ایک متکلم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے سامع تک وہ بات پہنچائے، اس طور پر پہنچائے کہ سننے والا اس کو سمجھ سکے۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں، میرے الفاظ، میرے خیالات کی عکاسی ہوتی ہے نا؟ یہ ایک وہیکل ہے نا، معنی کو منتقل۔ میں اگر چپ کر کے بیٹھوں،
میرے دماغ میں یہ ساری باتیں ہیں جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں، لیکن میں چپ کر کے بیٹھا، میں اپنے خیالات کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا رہا ہوں، تو آپ تک معنی کی ترسیل نہیں ہوگی، آپ نہیں سمجھ پائیں گے میرے خیالات کیا ہیں۔ تو دو چیزیں سمجھ آئی، ایک جب بات کرنے والا بات کرتا ہے، پھر چاہے وہ لکھی ہوئی ہو یا اسپوکن ورڈ ہو، تو اس میں بولنے والے کی ایک مراد ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سننے والا میری بات کو ویسے سمجھے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ سننے والا بات کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر، جس کے میں ان طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ آج کے زمانے میں آپ عمومی طور پر دیکھیں، یا ہم اپنی انٹریکشنز میں بھی دیکھتے ہیں، ہم نے کوئی بات کی لیکن سننے والے نے غلط سمجھ لیا، ہم کیا کہتے ہیں اسے، میری مراد یہ، کشمیری میں اس نہیں مطلب، یعنی آپ نے بات کی، آپ نے الفاظ بیان کیے، لیکن سننے والے نے غلط اس سے معنی اخذ کیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس نے آپ کی بات کو اچھے سے نہیں سمجھا۔ یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بات کو توڑ مروڑ کر، آپ دیکھیں گے آج میڈیا میں اکثر ہے نا، کوئی سیاست کرنے والا انسان، سیاستدان کوئی بیان دیتا ہے، اب اس کے بعد میڈیا والے بہت اچھالتے ہیں، پھر وہ وضاحتی بیان دیتا ہے کہ آپ نے میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، میرا یہ مقصد، یہ بات اہم ہے۔ جب بات کرنے والا بات کرتا ہے، وہ کوئی خاص مقصد آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کی کلام میں ایک بات ہوتی ہے، اب اس مراد کو اصل کے مطابق حاصل کرنا، یہ اہم ہے۔ اب اس زمانے میں، اس سے پہلے کہ میں اس تعریف کی وضاحت کروں، یہ سمجھنا ضروری ہے، جہاں تک لٹریری تھیوریز ہیں، یعنی لٹریچر کے حوالے سے ابھی اور کچھ نظریات شامل ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے، میں ابھی ان کی وضاحت میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کلام کرنے والے کی مراد کیا تھی، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اس کتاب کو اٹھائیں گے، یہ کتاب جو معنی ہمیں بیان کر رہی ہے ہم اسی کو معتبر لیں گے، لکھنے والے کا کیا مطلب تھا اس کے ساتھ ہماری غرض، اس نظریے کو ڈیتھ آف آتھر، یعنی آتھر کو الگ کر دو۔ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹ آ رہا ہے، ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، اس سے اپنے معنی اخذ کریں گے، تو اسے کہتے ہیں ریڈر سینٹرک اپروچ، یعنی ریڈر اپنی مرضی کے مطابق معنی اخذ کرتا ہے۔ وہاں کیا ہے، آتھر سینٹرک، کہ ایک بولنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو اخذ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں زیادہ تیزی کے ساتھ تو چیزیں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ دو چیزیں سامنے آ گئی کہ ایک تو بات کرنے والے کی بات میں ایک مراد ہوتی ہے، جس مراد کو حاصل کرنا اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں ہم قرآن میں اللہ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش، ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا ہے، کلام اللہ تعالی، اللہ کا۔ اب جب اللہ کلام فرما رہے ہیں تو اللہ کی مراد ہے نا اس کلام میں۔ قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، کہا گیا نا، اقیم الصلاۃ جب کہا جا رہا ہے، کوئی انسان کہے میں ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھوں گا اس کے معنی کیا ہے، اگر آپ الصلاۃ کے معنی دیکھیں گے وہاں دعا ہے، تو قرآن کا کیا مطلب ہے پھر، اقیم الصلاۃ دعا کرو، لیکن کیا ہمارے یہاں صلاح اس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اب اللہ جب صلاح کے لفظ کو قرآن میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک خاص عبادت پر دلالت کرتا ہے۔ ہمیں وہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ذریعے سے، وہاں کی طرف ہم تفصیل سے آئیں گے، لیکن فی الحال بات کو سمجھیں۔ الصلاح جب قرآن میں استعمال ہوا، اس سے اللہ کی ایک مراد ہے۔ اچھا، قرآن میں کہا گیا، سورۃ الکہف آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہاں ایک بستی میں گئے، انہوں نے ضیافت، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، وہاں پر ایک دیوار تھی، تو اللہ فرماتے ہیں جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، دیوار جو ہے وہ ارادہ کر رہا تھا گرنے کا، ہے نا، یرید، ارادہ یرید کیا ہوتا ہے، ارادہ کرنا۔ کیا کوئی یعنی بے جان چیز ارادہ کر سکتی ہے کسی چیز کی؟ کیا دیوار کا اپنا کوئی ارادہ ہوتا ہے؟ قرآن نے تو کہا یرید ان ینقض، وہ گرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اب اللہ کی کیا مراد ہے جب یہ ارادہ یرید کہا گیا؟ کیا یہاں پر یعنی مراد دیوار کا اپنا ارادہ ہے یا اور کچھ ہے؟ اس پر دیکھیے بہت
علم کے بڑے سمندر موجود ہیں. جب یہ یرید کا لفظ غیر جاندار کے لیے استعمال کیا گیا، آگے ہم پڑھیں گے لغت میں طریقہ ہوتا ہے یعنی الحقیقہ اور المجاز کا. آپ کبھی کبھار کسی زبردست شعلہ بیان خطیب کو دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ شعر کی طرح، یعنی بڑا زوردار یعنی اس کا انداز تھا، وہ شعر کی طرح بول رہا تھا. اب آپ انسان کو شعر تھوڑی کہہ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک وصف کی بات ہو رہی ہے. تو اب آگے چل کر انشاءاللہ جب ہم حقیقت اور مجاز کی بحث کو پڑھیں گے اس وقت دیکھیں گے. اب میری جو بات ابھی سمجھنے کی ہے وہ ہے قرآن نے لفظ تو استعمال کیا یرید ان ینقض. اب یہاں اللہ کی مراد کیا ہے؟ اچھا، مطلقہ جو ہے طلاق یافتہ خاتون، اس کی عدت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کیا ہے اس کی عدت؟ ثلاثۃ قروء. قروء کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق حیض پر بھی ہو سکتا ہے، طہر پر بھی ہو سکتا ہے. اب اس سے مراد یہاں حیض ہے کہ طہر ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں یہاں پر؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ جب اپنا کلام نازل فرما رہے ہیں اس میں اللہ کی مراد کو پانا، اللہ کیا چاہتے ہیں. تو علم تفسیر کا یہی اصل مقصد ہے. اب اس زمانے میں جو نظریات سامنے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مراد نہیں ہے کہ اس زمانے میں کیا سمجھا جا رہا تھا یا لوگوں نے کیسے سمجھا، ہم لیں گے، ہم اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈکشنری کو سامنے رکھتے ہوئے اور جدید نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو ری انٹرپریٹ کریں گے دوبارہ. اب اس نظریے میں کیا خامی ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے. فی الحال جو بات سمجھنے کی ہے، جو لب لباب اس ساری بحث کا ہے فی الحال، کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں ہم قرآن میں اللہ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بقدر طاقت البشریہ، انسان کی طاقت کی امکان تک. یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں. اب قرآن میں انسانی طاقت کا کیا عمل دخل ہے؟ جب ہم نے کہا ہے کہ انسان کی اپنی امکانی طاقت تک، تو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے معنی بالکل 2+2=4 کی طرح واضح ہے. بات سمجھا؟ ان کو نص کہا جاتا ہے. جب آپ آگے چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے. تو ایک تو یہ ہے، اور بعض آیات وہ ہیں جن میں معنی کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن پر انسان غور و فکر کرتا جائے، یہ معنی کا خزانہ ہے. یہ معنی کا، ہمارے یہاں کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ لاکھوں میں، سبھی زبانوں کو مل کر اگر لکھا جائے. کیا آج تک کسی عالم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے بس یہی قرآن کے معنی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے؟ یہ دعویٰ کرنا یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں قرآن میں انسان کی امکانی حد تک اللہ کی مراد کو سمجھنا یہی علم التفسیر کا مقصد ہے. اب یہ دیکھیں، یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، مجھے نہیں پتا ہے آیا کہ نہیں، لیکن آنا چاہیے. میں وہ سوال خود آخر میں بیان کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی. تو یہ میں نے بیان کیا کہ یہ تفسیر، یہ تعریف کس اعتبار سے ہے؟ اپنی غایت کے اعتبار سے. مقصد، تفسیر کا مقصد کیا ہے؟ دوسری تعریف جو ہے وہ ہے اپنے وسائل، ٹولز کی بنیاد پر، آن دا بیسس آف ٹولز جو ہم علم التفسیر میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ تعریف امام ابو حیان جو مشہور مفسر قرآن ہے، البحر المحیط ان کی تفسیر ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر سے کیا معنی ہے؟ علم یبحث فیہ، یہ وہ علم ہے جس میں ہم کس پر غور کرتے ہیں؟ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن، کہ اس میں ہم قرآن کے الفاظ کی ادائیگی پر بات کرتے ہیں، یعنی علم التجوید. ومدلولاتھا، اور ان الفاظ کی جو معنی ہے، دلالت ہے، اس پر غور کرتے ہیں. وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ، اور ان الفاظ کے مفرد طور پر کیا معنی ہے، اور یعنی ترکیب میں جب استعمال کرتے ہیں اس وقت ان کی کیا معنی بنتی ہے. التي تحمل عليها حالت ترکیب، جو کہ ترکیب کی صورت میں، جیسے میں نے بیان کیا، ابھی ہم نے علم کو علیحدہ سے ڈیفائن کیا، اس کے بعد
تفسیر کو الگ طرح سے بیان کیا، اس کے بعد علم التفسیر. اگر ہم کہیں گے کتاب کے الگ معنی ہیں، زید کے یہ ایک شخص پر دلالت کرتے ہیں، ہم کہیں گے کتاب و زیدن، تو اب اس کے اور معنی بن گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح الفاظ کے اپنے مفردات میں کیا معنی ہے، اس کے بعد ترکیب کی حالت میں کیا معنی ہے، اور اسی جیسے دیگر مباحث. اسی طرح امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ، یوں سمجھے کہ یہ علوم القرآن میں چوٹی کا نام ہے. ان کی مشہور کتاب جس کا آپ بار بار تذکرہ ان دروس میں سنیں گے، اس کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن. تو یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر سے کیا مراد ہے؟ علم یعرف بہ فہم کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی اس کتاب کے معنی سمجھتے ہیں جو انہوں نے کس پر نازل فرمائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. و بیان و معانی ہی، اس کے معنی کو بیان کرنا، واستخراج و احکام ہی و حکم ہی، اس کے معنی اور حکمتوں کو بیان کرنا، یہی مقصد ہے علم التفسیر کا. اب آخری بات جو میں نے کہا تھا سوال آنا چاہیے. میں نے پہلی بات بیان کی آپ کے سامنے، جب ایک متکلم بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھی جائے. میں ابھی بات کر رہا ہوں میری جو اگر ایک کامیاب استاد ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اللہ جو عزیز و حکیم ہے، انہوں نے کتاب نازل فرمائی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کتاب کو ایسے نازل فرمائے کہ کسی کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہ ہوتی، ہر کوئی انسان خود ہی سمجھ پاتا؟ کیا یہ کلام کا عیب مانا جائے گا یا کلام کی خوبصورتی مانی جائے گی؟ اگر یہاں پر اس وقت میری بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو بیچ میں اور ایک کوئی واسطہ چاہیے، تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میرے یعنی بات کرنے کے سلیقے میں کوئی خامی ہے کہ آپ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ایک طریقہ تو یہ سمجھنے کا ہے. قرآن میں تفسیر کیوں چاہیے ہمیں؟ تو قرآن تو کہتا ہے ھذا بیان للناس، یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان. اب تفسیر کیوں چاہیے پھر؟ اس کا جواب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان میں بیان فرمایا ہے، اور عنوان ہی قائم فرمایا ہے وجہ الحاجت الی التفسیر، یعنی تفسیر کی حاجت ہے کیوں؟ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ تفسیر کی حاجت 3 وجوہات کی بنیاد پر آتی ہے. پہلی، کمال و فضیلت المصنف. سب سے پہلی بات ہوتی ہے ایک مصنف کا کمال اس اعتبار سے، وہ ہم کہتے بھی ہیں عربی لغت میں کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور جامع ہو، یعنی جامع ہو لیکن الفاظ کم ہو. کبھی کبھار ایک عالم ایسا ہوتا ہے یا بات کرنے والا جو چھوٹی سی بات کو بہت کھینچ تان کر بیان کرتا ہے، کوئی ہوتا ہے وہ بہت کم الفاظ میں بیان کرتا ہے. اب دیکھیں قرآن میں، دیکھیے ایک چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو دلاؤں. قرآن نے حرام اشیاء گنوائی ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم. اب میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ حرام کیا کیا بیان کیا، حرام کیا کیا چیز ہے. اس کے بعد کہا یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. ٹھیک ہے. حلال کا ایسے تذکرہ، اگر حلال کا تذکرہ کرنا ہوتا قرآن 2-4 کتابیں ہوتی جس میں خالی حلال اشیاء ہوتی. مولی حلال ہے کہ نہیں، گاجر حلال ہے کہ نہیں، ساگ حلال ہے کہ نہیں، پنیر حلال ہے کہ نہیں، وہ حلال ہے کہ. قرآن نے کیا کیا؟ ایک جامع اسلوب اختیار کیا. حرام اشیاء کی تعداد کم ہے، ان کو بیان کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک مصنف کا کمال ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنی بات پیش کرتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن بات بہت زیادہ جامع ہوتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی علم میں آپ چلے جائیں، جو اس علم کی ٹیکسٹ ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں، اس پر پھر شروحات لکھی جاتی ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مصنف کو بات کرنی نہیں آئی، بلکہ مصنف کا کلام اتنا جامع ہوتا ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر اس کو سمجھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا فرماتے ہیں اغفالہ بعض تتمات المسألہ او شروط لها
اعتمادا على وضوحها او لانها من علم آخر فيحتاج الشارع لبيان المحذوف مراتبه. کبھی ہوتا ہے کہ کسی علم کے ساتھ الائڈ سائنسز ہوتی ہیں. الائڈ سائنسز مثال کے طور پر ہم اگر یہاں پر بات کر رہے ہیں، ہم اب اردو کا سہارا لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سامع ہیں یہ عربی نہیں جانتے. اب بات مثال کے طور پر عربی کسی یہ سمجھے ساری کلاس پوری عرب کلاس ہو، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار لغت کے نحو کے مسائل بات بیان کرتے ہوئے نہیں کی جاتی، چھوڑا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جاننے والا جانتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مثال کے طور پر اگر آپ 12th کلاس کی میتھمیٹکس پڑھیں گے، کیلکولس وغیرہ پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ کو سبٹریکشن ایڈیشن دوبارہ سے نہیں سکھائی جائے. کیوں؟ کیونکہ جو کیلکولس تک پہنچا ہے، جو 12th یعنی یا آگے کی میتھمیٹکس سمجھ رہا ہے، پڑھانے والا یہ ٹیکن فار گرانٹڈ لیتا ہے کہ اس کو بنیادی باتیں پتہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ اس کی بات کبھی اگر 12th میں بھی یعنی ایڈیشن سبٹریکشن سکھایا جائے تو 12th کی میتھمیٹکس کبھی وہ پڑھے گا تو مصنف کبھی یہ سمجھتا ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں تو جو پڑھنے والا ہے اس کے پاس پہلے سے وہ وسائل موجود ہیں جو اس علم کو سمجھنے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، فنڈامنٹلز ہر بار بیان نہیں کی جاتی. اب شرح اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ جس انسان پر وہ واضح نہ. ریفرنس بکس کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹیکسٹ کی وضاحت ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ بنیادی چیزیں پتہ نہیں ہیں تو آپ یہاں پر جا کر ان کی وضاحت کو حاصل. تو قرآن نے اصول و قواعد بیان کیے، اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شرح کی جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آخری وجہ جو امام سیوطی فرماتے ہیں، احتمال اللفظ لمعان، کبھی کبھار ایک ہی لفظ میں متعدد معنی کا امکان ہوتا ہے. جیسے میں نے بیان کیا قروء کو لیں، اس کا اطلاق طہر پر بھی ہوتا ہے، حیض پر بھی ہوتا ہے. اسی طرح قرآن میں مجاز کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یا واللیل اذا عسعس، یہ ادخال و ادبار دونوں پر داخل ہو. یعنی کبھی ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس میں متعدد معنی کے امکانات ہوتے ہیں. اب اس میں سے شارع اللہ کی مراد کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے تفسیر چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو سب سے اہم بات جو آج کے درس میں ذہن میں رکھنی ہے اور جو تعریف آپ بہت اچھے سے یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ علم و تفسیر میں ہم اللہ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ اللہ کی مراد کون سمجھائے گا ہمیں؟ دیکھیں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کس سے پوچھیں گے؟ میں نے کچھ کہا، کس سے پوچھیں گے؟ مجھ سے ہی تو پوچھیں گے نا، کیونکہ بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، کس سے پوچھیں گے؟ انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے اس دنیا میں اللہ سے ہم کلام ہونا، وہ تو انبیاء کا مرتبہ تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجی کتاب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ بینہ کیا تھا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول من اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر وضاحت کر سکیں اس چیز کی جو نازل، جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف منتقل ہو رہا ہے. اب اس زمانے میں دیکھیے جو قرآن کو اپنی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے راستے میں سب سے بڑی کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ ان معنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں امت نے بیان. اسی لیے جب وہ من چاہے معنی پہنانے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے حدیث کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ حدیث قرآن کے معنی کو اللہ کی مراد کے مطابق ریسٹرکٹ کرتا ہے. اب وہ کہیں گے کہ اس حدیث کو ایک بہانے دوسرے بہانے علیحدہ کیا جائے تاکہ قرآن بازیچہ اطفال بن جائے اور ہم اپنی معنی بیان کریں. تو اس میں ہم مزید وضاحت آنے والے دروس میں کریں گے. آج کی ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نظم کی طرف آئیں گے، سلسلۃ المتون کا صفحہ نمبر 37، دیکھیے اتنا جو ہم نے بیان کیا تقریباً 40-50 منٹ سے، ناظم نے ایک لائن میں بیان کیا ہے سارا.
یہی متن کی خوبصورتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ناظم فرماتے ہیں علم بہ یبحث عن انجلاء قرآننا، یہ تفسیر وہ علم ہے جس میں غور کیا جاتا ہے ان انجلا. جلا کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کے روشن ہونے کو، واضح ہونے کو. جلاء الافہام امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جس میں ہمارے قرآن کو واضح کیا جاتا ہے. یہ وہ قرآن ہے المعجز للبلغاء، جو قرآن بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء یعنی فصیح ترین بلیغ ترین لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے. یعنی عربوں کو بھی، جن کا سرمایہ افتخار کل اپنی لغت تھی، لیکن ان کو بھی اس نے قرآن نے عاجز کیا. عاجز مطلب وہ مقابلہ کرنے کی قدرت. آج تک قرآن کا چیلنج موجود ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو نہیں کر پائے. انہوں نے جنگیں لڑی، بدر لڑا، احد لڑا، حنین لڑا، اپنی سب کچھ تباہ کروایا، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لے آئے. اسی لیے قرآن نے اس نے ناظم فرماتے ہیں المعجز للبلغاء. تو اس کی کچھ وضاحت میں انشاءاللہ اگلے درس میں بھی کروں گا. تو فی الحال آج کے درس میں ہم نے صرف اتنا سمجھا علم بہ، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے یعنی کس چیز کی وضاحت کی جاتی ہے؟ انجلاء قرآننا، ہمارے قرآن کی وضاحت، اس کو روشن یعنی اس کی آیات کو روشن طریقے پر کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ واضحہ، میں نے تمہیں اپنے بعد ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہاریہا، جس کی راتیں بھی جس کے دنوں کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہو. بات سمجھ آئی؟ تو انشاءاللہ امید ہے آپ نے یہ ساری باتیں سمجھی ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.